نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نماز باجماعت کے دوران صف بندی کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ صف درست کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ بعض حضرات نے صفوں کی درستگی کو نماز کے واجبات میں شمار کیا ہے۔ اکثر حضرات نے واجبات میں تو شمار نہیں کیا، سنت مؤکدہ شمار کیا ہے، لیکن بالاتفاق یہ آکد السنن ہے۔ تمام سنتوں میں بہت زیادہ مؤکد سنت ہے۔ مشکات المصابیح میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صف بندی کا باقاعدہ طریقہ سکھاتے تھے، اور کافی عرصہ آپ نے ہمیں طریقہ سکھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے طریقہ سیکھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ صفیں درست نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ صفیں درست ہوگی۔ اچانک ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرآ رجلا خارجا صدرہ عن الصف، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عباد اللہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم وفی روایت بین وجوہکم، اے اللہ کے بندو صفوں کو لازمی طور پر درست کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دیں گے یا تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے۔ چنانچہ جو ہمارے ہاں آپس میں حسد، کینہ، دشمنی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صفوں کا خیال نہیں رکھتے، صف بندی کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور کینہ اور بغض اور حسد ہوتا ہے۔ اس لیے صف بندی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صف بندی کے 5 اصول ہیں، اگر ان 5 اصول پہ عمل کر لیا جائے تو قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق صف بندی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ نمبر 1، جو بھی صف شروع کی جائے تو امام کے پیچھے سے شروع کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توسط الامام، امام کو درمیان میں رکھ کر صف شروع کی جائے۔ چنانچہ امام بالکل درمیان میں ہونا چاہیے، اور جس کے لیے ہمارے ہاں معیار محراب ہے۔ محراب درمیان میں اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ امام درمیان میں کھڑا ہو۔ اب امام جہاں کھڑا ہے تو پہلا جو نمازی ہے وہ امام کے بالکل پیچھے ہونا چاہیے۔ دوسرا جو امامی نمازی ہے وہ اس کے دائیں طرف ہو، پھر تیسرا بائیں طرف ہو، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اس طرح صف درمیان سے شروع کی جائے اور آخر تک توازن کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ تو دوسری صف بھی امام کے بالکل پیچھے سے دوسری صف شروع کی جائے، پھر اس کے بعد پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر دائیں، پھر بائیں، آخر تک یوں صف جائے۔ پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، سب کے اندر یہی ترتیب ہے کہ جب بھی نئی صف شروع کی جائے تو وہ بالکل درمیان سے شروع کی جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ بہت ساری صفیں ہیں، تو جب تک اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے تو نئی صف بنانا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے بنا دی ہے تو پیچھے نئی صف میں کھڑا ہونا درست نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ پہلی صف کو پر کیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے صف بنا لی اور وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، آگے جگہ خالی ہے، تو آنے والے کے لیے جائز ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے اس کے آگے سے گزر کر جائے اور صف کو درست کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَسُدُّ الْخَلَلْ، جہاں پہ خلل ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور جو بندہ صف درست کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدم اٹھانے پہ بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دوسرا اصول یہ ہوا کہ جب تک اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے تو نئی صف نہ بنائی جائے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جو صف ہے وہ شروع سے آخر تک مکمل سیدھی ہونی چاہیے، وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تمام کے تمام نمازی صف کے آخری کنارے پہ، پیچھے آخری کنارے پہ اپنے پاؤں کا جو پچھلا حصہ ایڑیاں ہیں وہ رکھے۔ جب سب کے سب نمازی اسی لکیر پہ آخری کنارے پہ یوں اپنے ایڑیاں رکھیں گے تو وہ سب پیچھے سے بالکل برابر ہو جائے گی۔ آگے سے اگر کسی کے پاؤں لمبے ہیں یا پیٹ نکلا ہوا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پیچھے سے سب ٹھیک ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جب صفیں درست کیا کرتے تھے تو وہ پیچھے گردن کی طرف سے دیکھا کرتے تھے اور گردن پہ یوں ہاتھ لگاتے تھے۔ چوتھا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو نمازی صف میں کھڑے ہیں وہ آپس میں بالکل متصل ہو کر کھڑے ہوں،
مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں بالکل کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ درمیان میں اگر خلا ہو تو شیطان درمیان میں گھستا ہے اور نمازیوں کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، لہٰذا خوب اچھی طرح جو ہے وہ کندھا کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں خلا نہ ہو۔ نمبر 5، پانچواں اصول یہ ہے کہ جس جگہ پہ جس منزل میں امام ہے اسی منزل کو پہلے مکمل کیا جائے۔ دوسری منزل میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ صف بندی کے خلاف ہے۔ مثلا 3 منزلوں میں نماز ہوتی ہے تو جو سب سے پہلی منزل ہے جہاں پہ امام کھڑے ہیں پہلے اس کو پر کیا جائے، جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر دوسری منزل میں نمازی کھڑے ہوں، جب تک کہ دوسری مکمل نہ ہو تو تیسری میں کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے، جب دوسری مکمل ہو جائے تو پھر جا کر تیسرے میں کھڑے ہونا ٹھیک ہے۔ یعنی 5ویں اصول کا حاصل یہ ہوا کہ امام اور مقتدیوں کی جو سطح ہے اور جگہ ہے وہ ایک ہونے چاہیے، منزل بھی ایک ہونی چاہیے۔